ابرہا کا یمن سے 60,000 کی فوج لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلنا، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری، ایک بیک گراؤنڈ، یعنی ایک طرف بحیرہ احمر سے، یعنی بحیرہ احمر کے جو ہے اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایسٹ میں جو ہے وہ اپنا یمن موجود ہے، اور اس کے ویسٹ میں جو ہے اپنا افریقہ موجود ہے، ٹھیک ہے، حبشہ موجود ہے، جسے مطلب ایتھوپیا جسے آپ کہتے ہیں، یعنی افریقہ کا جو ملک ہے یہ حبشہ موجود ہے۔ اب یہ پوری ایک یہاں پہ بادشاہ حبش موجود ہے، وہاں قیصر روم موجود ہے، ذرا یہ پورا تاریخی پس منظر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ صورت مبارکہ جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، اس کا ترجمہ کیا، جو سورۃ الفیل ہے، یہ 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل، 20 کلمات اور 96 حروف پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے، جس میں سارے واقعے کی طرف اشارہ ہوا۔ آپ نے جو تاریخی پس منظر کے بارے میں فرمایا، ایک تاریخی اعتبار سے بھی، یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، اور پھر مذہبی اور سیاسی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے ان حالات تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے خود کہا کہ بحر احمر کے دائیں جانب یمن واقع تھا، اور بحر احمر کے بائیں جانب جو ہے وہ حبشہ، جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہ واقع تھا۔ لیکن اہل انصاب جو ہیں، ایبیسینیا بھی کہا جاتا ہے، جی، اہل انصاب یہ کہتے ہیں کہ جو حبشہ ہے، حبشہ والے بنیادی طور پہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حبشی خود اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے تھے، وہ یمنی وہاں جا کر آباد ہوئے۔ اچھا، وہ تجارتی قافلے ان کے جو ہے وہاں سے تجارتی قافلے کے لیے باہر احمر کے ساحل پہ جا کے آباد ہوئے، وہ سنگم تھا حبشہ اور یمن کا، وہاں جا کے آباد ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ شادیاں ادھر ادھر ہونے لگیں، پھر جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ مخلوط ہوئی۔ حبش بنیادی طور پہ خلط ملط چیز کو، گھلی ملی چیز کو کہا جاتا ہے، جس میں فرق قائم نہ کیا جا سکے، لہٰذا وہ بعد میں جو حبشی بنے وہ بنیادی طور پہ یمنی تھے۔ اب پھر فرق درمیان میں یہ رہ گیا، سبائے حبش کہلانے لگے، جو یمن میں رہنے والے وہ سبائے ہمجر کہلائے، اور جو حبشہ میں رہنے والے سبائے حبش کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا جغرافیائی پس منظر۔ دوسرا ہے اس کا مذہبی اور سیاسی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یمن میں رہنے والے تھے وہ بنیادی طور پہ مذہبی طور پہ ستارہ پرست تھے، وہ ستارے کی عبادت کرنے والے تھے، اور افریقہ جو ہے وہ اس وقت کیسر روم کے ماتحت تھا، اور کیسر روم جو ہے وہ عیسائی تھا، پورا افریقہ اس میں، پورا افریقہ۔ لہذا وہ پھر جو سرکاری طور پہ جو مذہب پورے افریقہ کا زیادہ لوگوں کے ہاں ہو گیا تھا وہ عیسائیت تھی۔ اچھا، بادشاہ حبش اسی کو رپورٹ کرتا تھا، قیصر روم کو، کیسر روم کو، اسے نجاشی کہا جاتا تھا، جو بھی شاہ حبش ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ اچھا، اب جو یمن والے ہیں وہ ستارہ پرست اور یہ عیسائی، اب مذہبی جنگ شروع ہو گئی۔ اب ان کا جو یمنیوں کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس، اس نے پھر چند عیسائیوں کو سزا دی، جسے سورۃ البروج میں قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس نے خندق کھودی، خندق میں آگ جلائی، اور پھر وہاں عیسائی پھینکے، انہیں مارا گیا، ختم کیا گیا عیسائیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے۔ چند عیسائی ان میں سے زندہ رہ گئے، وہ بچتے بچاتے کہیں کیسر روم تک پہنچ گئے۔ اس میں ایک وہ امیر دوست بن سالبان تھا جو پہنچا تھا، ابن سالبان تھا، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیسر روم کے پاس جا کر پھر انہوں نے مدد طلب کی۔ کیسر روم نے نجاشی کو حکم دیا کہ تم یمن پہ حملہ کرو۔ جب یمن پہ حملے کا حکم آ گیا اور ساتھ انہوں نے، نجاشی نے یہ مدد مانگی، ہمارے پاس تو بحری بیڑا ہی نہیں ہے، کیسر روم نے بحری بیڑا دیا۔ اب اس میں بعد مفسرین اور تاریخ نگار یہ رائے دیتے ہیں کہ جو کیسر روم تھا اس کا مذہبی مقصد تو اپنی جگہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ تجارتی شاہراہ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ بالکل وہ بات ہے، یہاں ایک جملہ ریلیونٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس کی یہ جو پٹی تھی پوری بحیرہ احمر اور بحیرہ روم تک، ایکچولی مشرق سے سارا مطلب معاملہ جاتا تھا۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں اسی بیلٹ کے اوپر نگاہ، اور سارا مسئلہ اسی بیلٹ کا ہے آج بھی۔ آئیے اب بات آگے بڑھائیں۔ یہی مسئلہ تھا کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف سارے راستے اسی شاہراہ سے گزرتے تھے۔ پھر وہ حملہ ہوا، لیکن ذو نواس نے آگے بڑھ کے مقام عدن اور حضرہ موت پہ اس لشکر کا مقابلہ کیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ پھر دوسری بار حملہ ہوا تو یہ ہار گئے، تو پھر اس طرح حبشہ نے یمن پہ جو ہے وہ اپنا اقتدار جو ہے ان کا مسلط ہو گیا، اور جو ان کا سالار قافلہ تھا اس کا نام تھا اریات، پھر نجاشی نے اسے والی بنا دیا۔ یہ 525 عیسوی کی بات ہے، 525 عیسوی میں یہ ہوا، 18 سال وہ والی رہا۔ پھر اس کی فوج میں بغاوت کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام ابرہا تھا، پھر ابرہا نے بغاوت کی۔ یہ 543 عیسوی میں بغاوت ہوئی ہے، اور پھر ابرہا نے جب بغاوت کی، یہ جملہ صرف میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نجاشی کو بہت برا لگا کہ اس نے کیوں میرے بنائے ہوئے والی کو ہٹا دیا، تو نجاشی نے کہا کہ میں 2 چیزوں پہ قسم کھاتا ہوں، ایک تو میں یمن کی زمین کو رون دوں گا، خاک زمین کو رون دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں وہاں جو ابرہا ہے
ہے اس کا خون جو ہے وہ بہاؤں گا. اب وہ بھی بڑا سمجھدار تب رہا, اس نے ایک شیشی میں اپنا خون اور مٹی ڈال کے بھیجی اور کہا میں آپ کا غلام ہوں, خادم ہوں, جو آپ کا حکم ہے وہی ہوگا, یمن اپنا ہی سمجھیے, لیکن آپ ایسا کریں کہ اس میں سے خون بہائیں تو وہ قسم پوری ہو جائے گی, اور مٹی ڈال کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیے تو وہ خاک بھی روندی جائے گی, تو دونوں قسمیں پوری ہو جائیں گی.